اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما بے شک الصدقات صدقات یہاں سے مراد صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ۔ انما الصدقات بے شک صدقات زکوٰۃ جو ہے للفقراء فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مساکین کے لیے، والعاملین اور خدمت کرنے والے علیہا اس پر، یعنی اس کی وصولی پر مقرر جو کام سر انجام دیتے ہیں وہ اس کے حقدار ہیں۔ والمؤلفاتی اور الفت ڈالنی ہو، قلوب دلوں میں ہم ان کے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو۔ وفی الرقابی وفی اور میں الرقاب گردنوں کے بارے میں اور انسانی گردنوں کو غلامی سے آزاد کرانے میں، والغارمین اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں، وفی سبیل اللہ وفی میں سبیل اللہ راستے میں اللہ کے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں پر، فریدتم من اللہ فریدتم فرض ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فریدتم من اللہ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ واللہ علیم الحکیم اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کی مدات کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اگر کسی انسان کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، صرف سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، اتنا نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہو، کچھ نقدی ہو، تھوڑی چاندی ہو، اور ان سب چیزوں کو ملا کر وہ چاند جو سب سے تھوڑا نصاب ہے چاندی کا نصاب، اگر اس کے نصاب تک پہنچ جائے تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اس پر سال گزرا ہو۔ جس وقت بندہ صاحب نصاب ہو، مثلا اگر آج صاحب نصاب ہوا ہے تو اگلے سال تک وہ صاحب نصاب کی کیفیت میں رہے، تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ چل جائے گا معاملہ، لیکن جب وہ صاحب نصاب ہوگا، اس پر سال گزرے، تب زکوٰۃ فرض ہے۔ اس پر میں نے وہ تفصیلی گفتگو بھی کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں 2-4 دن میں اپلوڈ کر دوں گا، تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گا بہت سا اس بارے میں جاننے کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف 8 مصارف کا ذکر کیا ہے، 8 مدات کا، کہ کن کن مدات میں کون کون سے مصارف میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو ان میں فرمایا پہلا للفقراء غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، جن کا کوئی روزگار نہ ہو، کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، اور وہ نان و نفقہ کے محتاج ہوں، تو وہ ہوتے ہیں فقیر۔ فرمایا پہلا وہ مصرف ہے۔ دوسرا ہے والمساکین اور محتاجوں کے لیے، مساکین کے لیے، کہ جن کے پاس ذریعہ روزگار تو ہو لیکن بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے میں دشواری ہو، اپنا کھانا پینا، اپنا لباس، اپنی رہائش، ان ضروریات کو پورا کرنے میں تنگی ہو، تکلیف ہو، انہیں بولتے ہیں مساکین۔ تیسرا مصرف ہے والعاملین علیہا،
جو اس زکوٰۃ کی وصولی پر کارکن مقرر کیے گئے ہوں، کوئی افسران، کوئی ماتحت مقرر کیے گئے ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی مد میں دیا جا سکتا ہے۔ چوتھا مصرف ہے والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں میں تلیف قلب جن کی مقصود ہو، یعنی وہ نان مسلم یا مسلمانوں کے اندر کمزور ایمان رکھنے والے طبقات کہ اگر ان کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو یا ان کے شر سے بچنا ہو تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو نو مسلم ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 4 اور 5واں مصرف ہے وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرانے میں، کیونکہ آج کے دور میں انسانی غلام، لونڈیاں، کنیزیں اس طرح کا زمانہ نہیں ہے، لیکن جب اسلام کی تعلیمات نازل ہو رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت جگہ جگہ پر لونڈیوں، غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں۔ اسلام کی آمد سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کبھی رسم کا خاتمہ فرما دیا۔ حضور کی برکت سے، تعلیمات سے لونڈیاں، غلاموں کی منڈیاں بننی بند ہو گئیں۔ تو یہ 5واں مصرف اللہ تبارک و تعالی نے بھی رکھ دیا کہ اگر بالفرض کبھی اس طرح پھر کوئی اس طرح معاشرے میں ہو جاتا ہے تو تب بھی ان کو بھی، غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ 6واں مصرف ہے والغارمین، اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں، کہ کوئی بندہ معاشی حوالے سے مقروض ہو گیا ہے، اس کے معاشی حالات تنگ ہو گئے ہیں، کاروبار چلانے کے لیے اس نے قرض لے لیا، اپنا گھر کے معاملات چلانے کے لیے قرض لے لیا، اور اس کا کوئی ایسا انکم کا معاملہ نہیں بن رہا جس سے وہ قرض اتار سکے، اور قرضہ اسے تنگ کر رہے ہوں، تو اس صورت میں بھی اسے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، قرض کا بوجھ اتارنے میں بھی۔ 7واں مصرف ہے زکوٰۃ و فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، یہ بھی بڑا وسیع معنی رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خرچ کرنا۔ اس سے مراد تبلیغ دین بھی ہے، تعلیم دین بھی ہے، اشاعت دین بھی ہے، اللہ کے دین کی جد و جہد بھی ہے، یعنی جس حوالے سے بھی یہ مصرف، کسی بھی حوالے سے اللہ کی راہ میں کوئی بھی جد و جہد کی جا رہی ہو، اشاعت کی جا رہی ہو، تو اس مد میں خرچ کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ 8واں مصرف ہے وابن السبیل، اور مسافروں کے بارے میں، مسافروں پر۔ بعض اوقات انسان اپنے گھر میں انسان، اس کو کسی طرح کی تنگی محتاجی نہیں ہوتی جب وہ حالت اقامت میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پردیسی کی حالت میں، اجنبیت کی حالت میں، مسافرت کی حالت میں کچھ ایسے حالات کا سامنا ہو جاتا ہے کہ انسان معاشی والے سے تنگ ہو جاتا ہے، اس کی جیب تنگ ہو جاتی ہے، تو اس والے سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی ایسے مسافر کا سامنا ہو جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آگے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے، یعنی یہ جو مدات ہیں، مصارف ہیں زکوٰۃ کے، صدقات کے، اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں، ان کو تعمیل کرنا انسان پر، مسلمان پر واجب ہے۔ آگے فرمایا واللہ علیم الحکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ ان مصارف میں کیا کیا حکمتیں ہیں، انسانوں کے لیے کیا کیا فائدے ہیں، ثمرات ہیں، رب بہتر جانتا ہے، اور وہ اس کی حکمتیں بھی بہتر جانتا ہے، اس لیے فرمایا وہ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، جو اس نے یہ زکوٰۃ کے مصارف، صدقات کے مصارف قائم کیے۔ اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود انسانی معاشرے میں بھی اتنی دقیق بینی سے لوگوں کے معاشی حوالے سے مضبوطی کے لیے،
اتنا کام نہیں کیا جاتا جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں صدیوں پہلے انسانی معاشروں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ اصول عطا کر دیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے مسلمانوں پر، انسانیت پر۔ اس کے بعد ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 61، اس میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، الَّذِينَ وہ جو يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، یؤذون وہ ایذا پہنچاتے ہیں، النبیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ منافقوں کی طرف اشارہ ہے، جس طرح ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں منافقوں کی علامات، منافقوں کی نشانیاں، ان کی بیماریاں بڑی تفصیل سے ذکر کی ہیں۔ اب دوبارہ انہی کی طرح مضمون پلٹایا جا رہا ہے، تو فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان منافقوں میں سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ اللہ جل شان۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا اذن، ہوا وہ اذن کان ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو سراپا کان ہے۔ کل آپ فرما دیں اذن یہ کان خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، قل اذن خیر لکم فرما دیجئے تمہارے لیے یہ بلائی کے کان ہیں۔ یؤمنو وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، ویؤمنو اور وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، للمؤمنین اہل ایمان پر، ویؤمنون للمؤمنین اور وہ اہل ایمان پر یقین رکھتے ہیں۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، ورحمۃ اور رحمتیں، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، ورحمۃ للذین آمنوا منکم اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رحمت ہیں۔ والذین اور جو لوگ یؤذون اذیت پہنچاتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین یؤذون رسول اللہ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، لہم لیے ان کے عذاب عذاب علیم دردناک، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مزید کچھ پراپوگنڈا، ان کی ریشہ دوانیاں، ان کا تعصب اور ان کے اناد کو ذکر کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس آیت مبارکہ پر جانے سے پہلے آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، اور جن کو نہیں پتہ جان لیں کہ انسان کا من، انسان کا دل جتنا زیادہ صاف ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ انسانوں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ انسانوں میں سے کسی کا دل جتنا زیادہ صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، کینہ پروری سے، اناد سے، دشمنی سے، عداوت سے، حسد سے، بغض سے، وہ اتنا ہی زیادہ انسانوں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، انسانوں کے لیے بلائی چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اور کوئی نہیں بنائے۔ ساری مخلوقات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کریم، جیسے شفیق، جیسے نرم دل، جیسے انسانیت کے لیے محبت کرنے والے، انسانیت کی بلائی چاہنے والے پوری مخلوقات میں کوئی بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مومنوں کے خیر خواہ تھے، بلکہ آپ کافروں اور منافقوں اور مشرکین کے لیے بھی خیر خواہ تھے۔ ان کے لیے آپ کی خیر خواہ یہ تھی کہ یہ کفر، منافقت چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائیں، ہدایت پا جائیں اور نور پا جائیں۔
اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیر پن تھا، جو کاج دل تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاکیزگی کو، لطافت کو اور آپ کے خلوص کو، اس آپ کی جو خلق حسن ہے اور آپ کی پاکیزہ سیرت ہے، اس کو بھی معاذ اللہ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اسی روش کا اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، لوگوں میں سے بعض، ان میں سے لوگ کچھ ایسے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ وہ کس صورت میں؟ فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، وہ کہتے ہیں یہ تو کان ہے۔ کان کہنے سے ان کی مراد ہے یہ تو کان کے کچے ہیں، کہ یہ جو بات جس سے سنتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں، اور کسی کے بارے میں معاذ اللہ یہ نہیں جانتے کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے، کافر ہے یا مومن ہے۔ یعنی وہ اس طرح حضور کو کان کے کچے کہتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صفائی خود دی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول کے ساتھ محبت کا انداز ہے پورے قرآن میں، کہ جب بھی منافقوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے کوئی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت یا الزام لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فوری خود جواب دیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دے، اذن خیر لکم، یہ جو سراپا کان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے لیے بہتر ہیں، یہ تمہارے لیے، یہ ان کی حسلت، یہ ان کی خوبی، یہ ان کا اسوہ، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ تمہاری کمزوریوں کو، تمہاری کجیوں کو، تمہاری منافقت کو درگزر کرتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے خیرہائی کی امید رکھتے ہیں کہ تم یہ منافقت چھوڑ کر ایک دن اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، اطاعت میں آ جاؤ گے، فرمایا اس لیے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا تمہیں کیا خبر کہ میرے رسول کا کیا مقام ہے، یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، فرمایا ان کا جو کامل ایمان ہے اللہ پر ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور جو ان کا اعتماد ہے وہ اہل ایمان پر ہے، یہ اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی طرف ان کا دھیان ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری خیرہائی کے طالب ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اہل ایمان پر بھی اعتماد کرتے ہیں کہ جب کوئی مومن آ کر تمہارے بارے میں کوئی اچھی بات کی خبر دیتا ہے، کوئی اچھی چیز تمہارے بارے میں بتاتا ہے، تو یہ مومنوں کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو اب بتاؤ منافقو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے یا شر ہے؟ اس میں تمہارے لیے نفع یا نقصان ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا۔ پھر آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، ہاں آگے سنو کہ جو تم میں سے ایمان لے آتے ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے، یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ اب جو ایمان نہیں لائے گا، اسی طرح شر میں پڑا رہے گا، فتنہ انگیزیوں میں پڑا رہے گا، تو وہ اپنا نقصان کرے گا، اور اس رحمت کو وہ اپنے لیے زحمت بنا دے گا، اللہ کے عذاب کو دعوت دے دے گا۔ تو وہ تو سراپا رحمت ہے، سراپا کرم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان طبقات کے لیے، ان منافقانہ طبقات کو وعید بھی سنا دی۔ آگے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اپنی بد عقیدگی سے، بد گمانی سے، بد زبانی سے، فتنہ انگیزیوں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کی طرف تہمت لگاتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نادانوں کو بتا دیں لہم عذاب علیم، کہ اللہ ان کے شر سے باخبر ہے، ان کے فتنہ سے باخبر ہے، اللہ بھی باخبر ہے، اللہ کے رسول بھی باخبر ہے۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر یہ باز نہ آئے تو پھر رب کی طرف سے ان کی گرفت ہو جائے گی، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 62، اس میں ارشاد فرمایا یحلفون،
وہ قسم کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، وہ منافق لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے سامنے، لیردوکم لیردو تاکہ وہ راضی رکھے کم تمہیں، فرمایا یحلفون باللہ لکم لیردوکم کہ وہ منافق تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ وہ تمہیں راضی رکھیں، واللہ اور اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احق زیادہ حقدار ہیں، ان یردوہ ان یہ کہ یردوہ یردو وہ راضی کریں ہو اسے، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ وہ لوگ اسے راضی کریں، ان اگر کانو وہ ہیں مؤمنین مؤمن، ان کانو مؤمنین اگر وہ ایمان والے ہوتے، اگر وہ مؤمن ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی مزید جو روش ہے اس کا ذکر کر دیا ہے، اللہ تعالی نے اس کا مزید ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا یحلفون باللہ لکم، اے مسلمانوں یہ جو منافق طبقات ہیں یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لیردوکم تاکہ تمہیں راضی کریں، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پول کھل رہا ہے، ہماری منافقت کھل رہی ہے، ہمارے ظاہر و باطن کا تضاد سامنے آ رہا ہے، تو پھر اہل ایمان کے سامنے چلے جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے یہ جو فلاں بات کی ہے اس میں تو تمہاری خیر ہائی کے لیے کی ہے، اس میں تو دین کی خیر ہائی کے لیے کی ہے، اس میں تو ہمارا کوئی اس میں ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اس میں تو ہم نے اسلام کا اور تمہارے بارے میں سوچا ہے، یعنی قسمیں کھا کر وہ اس طرح اہل ایمان کو راضی کرنے کی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ کہ جن کے تم مجرم ہو، جن کے تم قصوروار ہو، جن کے تم گناہ گار ہو، جن پر تم تومل لگاتے ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف تم جانے سے کتراتے ہو اور مسلمانوں کے تم ہیرہا بنتے ہو، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اسے راضی کریں۔ یہاں ایک بڑا ایمان افروز نکتہ ہے، ایمان افروز کلام الہی ہے، الفاظ ہیں، ذاتیں دو ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول دو ذاتیں ہیں، اللہ معبود ہے، حضور عبد ہے، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، تو ذاتیں دو ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ فرما دیتا واللہ ورسولہ احق ان یردوہما، انسانی عقل کے مطابق کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ یہ منافق لوگ ان دونوں کو راضی کرے، لیکن اللہ تعالی نے یہاں دونوں ذاتوں کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے ایک ذات، ایک ضمیر کا اشارہ کیا، ایک ضمیر کا ذکر کیا، فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اسے راضی کرے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بے شک ذاتیں دو ہیں، اللہ کی ذات علیحدہ ہے معبود اور خالق ہونے کے لحاظ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علیحدہ ہے مخلوق اور عبد ہونے کے لحاظ سے، لیکن رضا میں دونوں ذاتیں ایک ہیں، خوشنودی میں دونوں ذاتیں ایک ہیں، راضی کرنے میں، راضی کیے جانے میں دونوں ذاتیں ایک ہیں، جس نے رسول کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے رسول کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے مصطفیٰ کی رضا حاصل کر لی اس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تہمت لگائی تھی اور وہ مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا کر ان کو یقین دلا کر اللہ کی رضا حاصل کرنے چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میرے مصطفیٰ کو راضی کرو، بعد میں تمہیں اللہ کی رضا بھی ملے گی اور اہل ایمان کی رضا بھی ملے گی، پہلے حضور کی رضا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور رسول کی رضا کو جوڑ دیا۔
کہ رسول کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے فرمائے ان کان مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہیں، اگر ان کا دعویٰ ایمان ہے کہ وہ مومن ہے، تو فرمایا پھر مصطفیٰ کو راضی کرے، تو پھر ہی پتہ چلے گا یہ ایمان والے ہیں۔ اگر وہ حضور کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرتے ہیں، ان کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ کامل مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ مومن اسی صورت میں ہوگے جب دل و جان سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو تسلیم کریں گے۔ علم کیا لم نہیں، علم کیا نہیں، یعلمو وہ جانتے، انہو انہ بے شک ہو وہ، میں جو یحادد اللہ و رسولہ، یحاددی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علم یعلموا انہ من یحادد اللہ و رسولہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، فَأَنَّا تو بے شک لہو لا لیے ہو اس کے، نارا آگ ہے جہنم جہنم کی، فَأَنَّ لَهُ نار جہنم تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ذالکا یہی ہے، الخزی الرسوائی العظیم بڑی، ذالک الخزی العظیم یہی بڑی رسوائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں مزید بیان فرمایا ہے، ان کے فتنے، ان کی سازشیں مزید ذکر کی ہیں۔ جس طرح ہم پچھلی آیت میں پڑھے ہیں کہ وہ معصوم اور جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھاتے اور وہ کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کا دل بہلانے کے لیے، انہیں راضی کرنے کے لیے وہ قسمیں کھاتے، حالانکہ اصل مجرم وہ مسلمانوں کے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں، جن سے دھوکہ کرتے ہیں، جن کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اصل جو یہ مجرم ٹھہرتے ہیں وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ٹھہرتے ہیں، لیکن یہ باغم باغ جاتے ہیں ادھر مسلمانوں کے پاس اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی سازشوں سے، اپنی چاپلوسیوں سے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا ہے، فرمایا کیا وہ یہ نہیں جانتے، علم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، پھر وہ چاہے مسلمانوں کو ملاتا رہے، ان کے سامنے قسمیں کھاتا رہے، جو مرضی کرے، لیکن چونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، عداوت رکھنے کی وجہ سے، فرمایا وہ دوزخ کی سزا بھگتیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم یہ بڑی رسوائی ہے۔ تو دنیا میں جو اس طرح وہ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اور بظاہر وہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی مخالفت کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے گویا کو ہم اسلام کو نیچا دکھا رہے ہیں،
تو رب نے فرمایا وہ حقیقت میں اپنی رسوائی کا سامان کر رہی ہیں، اپنی رسوائی کا سامان کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 64 اس میں ارشاد فرمایا یحذروا ڈرتے ہیں، المنافقون منافق، یحذر المنافقون منافق ڈرتے ہیں، ان یہ کہ تنزلہ اتاری جائے، علیہم علی اوپر ہم ان کے، سورتن کوئی سورت، تنبئہم تنبئو جو آگاہ کر دے ہم انہیں، بما جو کچھ، فی میں قلوبی دلوں میں ہم ان کے ہے، بما فی قلوبہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فرمایا یحذر المنافقون منافق اس بات سے ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورتن کہ ان پر کوئی ایسی سورت نازل کر دی جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو منافقوں کے دلوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں مخفی ہیں۔ کل استہزئوا کل آپ فرما دیں، استہزئوا تم مذاق اڑاؤ، تم مذاق کرتے رہو، ان اللہ ان بے شک اللہ اللہ مخرجم ظاہر فرمانے والا ہے، ما جو کچھ تحذرون تم ڈرتے ہو، ان اللہ مخرجم ما تحذرون بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے منافقوں کے ڈر کا ذکر کیا ہے، جو انہیں اپنے بے نقاب ہونے کا ڈر تھا، اپنی منافقت کی پردہ کشائی کا ڈر تھا، یہاں اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ جو سورت ہے سورۃ التوبہ، اس میں اللہ تعالی نے بڑے واشگاف الفاظ میں منافقوں کی منافقت کھول کے رکھ دیا ہے اور ان کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ جس پردے میں تھے اللہ تعالی نے اس کو اٹھا دیا ہے۔ آگے آیات جو آ رہی ہیں تو اس سے مزید واضح ہوگا کہ اللہ تعالی نے ان کا کیسے ان کو بے نقاب کیا ہے۔ تو یہاں اس صورت میں اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کا ڈر ذکر کیا ہے، کیونکہ منافق ڈرنے لگ گئے تھے کہ یہ تو جو کچھ ہم چھپ کر کرتے ہیں، پوشیدہ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن تو سب کچھ بیان کرتا چلا جا رہا ہے، تو یہی کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے نام بھی ظاہر کر دے اور ہر چیز اور جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے۔ تو جس نفسیاتی ڈر میں وہ مبتلا تھے اللہ تعالی نے اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ فرمایا یحذر المنافقون کہ منافق ڈر رہے ہیں، حاضرہ یحذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، خائف ہونا، خوف زدہ ہونا، تو فرمایا وہ ڈر رہے ہیں، ان تنزل علیہم سورتن کہ ان پر کوئی سورت اتار دی جائے، کوئی سورت نازل ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے یہ سورت سب کچھ ظاہر کر دے۔ نبأ ینبئ کا مطلب ظاہر کرنا، تنبیہ کرنا، کھول دینا۔ فرمایا جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے تو وہ سورت اتریں، کوئی آیات اتریں اور سب کچھ ظاہر کر دے اور ان کا پردہ چاک کر دے۔ آگے فرمایا قل استہزئوا اے حبیب آپ فرما دے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، کیونکہ وہ چھپ کر مسلمانوں کے ساتھ چھپ کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جب مسلمانوں سے ملتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرتے۔ تو اس طرح وہ استہزاء کرتے تھے اللہ کی ذات کا، اللہ کے رسول کی ذات کا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مذاق اڑاتے رہو، تمہیں پتہ چل جائے گا، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک جس بات سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر فرمانے والا ہے، کہ جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپا رہے ہو اور تم اس کے ظاہر ہونے سے ڈرتے ہو، تو فرمایا اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے، وہ آشکار کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں جو اگلی آیات آ رہی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض طبقات کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 65 اس میں ارشاد فرمایا وَلَئِن، اور اگر سَأَلْتَهُمْ، سَأَلْتَ آپ سوال کریں ہم ان سے، لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے، انما بے شک، کننا ہم تھے، نخوض بات چیت کرتے، ونلعب اور دل لگی کرتے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں اس بارے میں جو کچھ گزر چکا، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت کر رہے ہیں اور ہم تماشا کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں۔ کل آپ فرما دیں، اب اللہ، کیا باللہ اللہ کے ساتھ، و آیاتی ہی، و آیاتی اور آیات ہی اس کی، اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسولی ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، کن تم تھے، تستہزئون مذاق کرتے، کل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون آپ فرما دیں کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ جل شانہ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے جو عذر گناہ ذکر کیا ہے، جو ان کے گناہ کا عذر ذکر کیا ہے، وہ ان کے عذر گناہ از بدتر گناہ، ان کے پہلے گناہ سے بھی بدتر ہے۔ ایک تو ہوتا ہے انسان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی لرزش ہو جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اس سے اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول بھی ہو جاتی ہے، بندے کو چانس مل جاتا ہے۔ لیکن یہ منافقانہ رویہ ایسا ہے، ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے، دوسرے جب ان کی پوچھ گچھ کی جاتی تو آگے سے مزید اس پر شیر ہو جاتے اور پہلے سے زیادہ گناہ بدتر کر دیتے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے ان کی اسی سرشت کا، اسی کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر تم ان سے پوچھو، یعنی کیا پوچھو؟ یہی کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کیوں کرتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اور باتیں کرتے ہو مسلمانوں کو ملانے کے لیے، اور جب علیحدہ ہوتے ہو، تنہائی میں ہوتے ہو، خفیہ طور پر ہوتے ہو، تو وہاں تم پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ فرمایا آپ ان سے پوچھیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈ کے بارے میں، ان کی دوگلا پالیسی کے بارے میں ان سے پوچھیں، آگے ان کا جواب سنیے۔ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت کرتے ہیں اور دل لگی کرتے ہیں، ہم تو صرف بات چیت کرتے ہیں اور دل لگی کرتے تھے، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنا، نقصان پہنچانا، پراپیگنڈا کرنا، وہ اس کو سمجھتے کہ یہ ہم محض باتیں کر رہے ہیں، یعنی جو ویلا ٹائم ہمارے پاس ہے ہم وہ گزر اوقات کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کہتے ہیں وَنَلْعَبُ ہم تو دل لگی کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ٹھٹھا کر کے، مذاق کر کے، ان کے خلاف سازش کر کے،
تو اپنے ٹائم پاس کا ذکر کرتے اور کہتے ہیں ہم تو صرف دل لگی کر رہے ہیں، بس ایک کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی بجائے اپنی منافقت کے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی رجوع کرنے کے، توبہ کرنے کے، وہ مزید اس پر اس کو ٹائم پاس کرنا اور کھیل کود میں مشغول ہونا، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی، فرمایا قل اے حبیب آپ فرما دیں، ان سے کہہ دیں اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم مذاق اڑا رہے تھے، تمہیں اتنا حیا نہیں، تمہیں اتنا ادب نہیں، ایک طرف تم اللہ کی قسمیں کھاتے پھرتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کے سامنے، اور دوسری کی طرف تم صرف مذاق اڑاتے ہو، کھیل کود اور تماشا کرتے ہو۔ تو فرمایا کیا اللہ کی ذات اور اس کی آیات اور اس کا رسول تمہیں تماشا لگانے کے لیے ملے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اگر تم اتنے اسلام کی طرف مائل ہو اور مسلمانوں کے خیرخواہ ہو تو پھر تو تمہیں معافی طلب کرنی چاہیے تھی، نہ کہ تمہیں استہزاء اڑانا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو استہزاء اور مذاق اڑانا، اس پر انہیں تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 66، اس میں ارشاد فرمایا لا، نہ، مت، نہیں کا صیغہ منع کرنے سے، لا، نہ، تعتذروا، تم عذر کرو، لا تعتذروا، تم عذر مت کرو، تم عذر نہ کرو، قد بے شک کفر تم نے کفر کیا، بعد اس کے، ایمانکم، اپنے ایمان کے، قد کفر بعد ایمانکم، بے شک تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، ان، اگر، نعفو، ہم معاف کر دے، ان، سے، طائفتم، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، ان نعفو عن طائفتم منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں، نعذب، تو ہم عذاب کریں گے، طائفتم، ایک دوسرے گروہ کو، بِأَنَّهُمْ، بِأَنَّ، کیونکہ ہم وہ، کانو، وہ تھے، مجرمین، مجرم، بِأَنَّهُمْ کانو مجرمین، کیونکہ وہ مجرم تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انہیں کھلا جواب دیا ہے اور انہیں سخت وعید سنا دی ہے۔ فرمایا لا تعتذروا، اب تم عذر مت پیش کرو۔ ایک تو جو تم عذر پیش کر رہے ہو وہ بھی تمہارا بدتر عذر ہے، اور دوسرا اس عذر میں بھی تمہارا کفر چھپا ہے، اس عذر میں بھی تمہارا کفر چھپا ہے، منافقت چھپی ہے۔ عذر کرنا، معافی چاہنا، رجوع کرنا، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ خالصتاً توبہ کر لے، لیکن تم تو ٹھٹھے مذاق کی طرح عذر پیش کر رہے ہو، اس لیے فرمایا ایسا عذر مت پیش کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم تو اب ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، کہ جو بظاہر تم کلمہ پڑھتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کا اور مسلمانی کے بیس میں تھے، اب تمہارے ایسے کفریہ عذر سے تمہارا ایمان زائل ہو چکا ہے، اب تم کفر کی لائن پر آ چکے ہو۔ پھر آگے فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم، سو اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں، نعذب طائفتم، تو ایک دوسرے گروہ کو ہم عذاب دیں گے۔ منافقوں کے اندر جس طرح ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ منافقوں کے اندر ایک طرح کے طبقات نہیں تھے، بلکہ ان کے مختلف طبقات بن چکے تھے، مختلف ٹولیاں بن چکی تھی۔
کچھ کفر و عناد میں منافقت میں زیادہ بڑے ہوئے تھے، کچھ کم تھے، کچھ ہر طرح کی سازش میں ملوث تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف، اور کچھ خاموش طبقات تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دو طرح کے طبقات کے درمیان تفریق کر دی۔ اگرچہ دونوں طرح کے طبقات دل و جان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، آپ کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کی رسالت، آپ کی اطاعت، آپ کی محبت ان کے دل میں پختہ نہیں تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں دو طرح کے طبقات کے ساتھ معاملے کا ذکر کر دیا۔ فرمائے ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں، معافی سے مراد ہے دنیا میں، یعنی اگر ہم گرفت نہ کریں، نعذب طائفۃ، تو ہم ایک دوسرے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے جو سر عام اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ فرمایا جو ایسا طبقہ ہے ہم اسے ضرور عذاب دیں گے، دنیا میں اس کی ضرور گرفت کریں گے، پکڑ کریں گے۔ آخرت میں تو دونوں طبقات کی گرفت ہونی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کی گرفت ہوگی۔ پھر آگے فرمایا، یہ آگے جب ہم جائیں گے نا 11ویں پارے میں، تو اس میں مسجد درار کا ذکر آئے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت احکام جاری کیے ہیں ان کے بارے میں، وہاں ذکر آئے گا۔ جو ان پر عذاب ہوا یہ سزا کا شکار ہوئے۔ پھر آگے فرمائے اس کی وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے، یہ جرم کرتے رہے، کفر کرتے رہے، منافقت کرتے رہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے رہے۔ تو فرمائے ان کے جرم کی وجہ سے دنیا میں بھی ہم ان کی پکڑ کریں گے، دنیا میں بھی ان کی پکڑ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو منافقانہ اعمال سے، منافقانہ نظریات سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔